جنگ آزادی، سامراج، انشے سیریل، 10واں انشا، شارق علی۔ سامراجی انداز حکومت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ پروف بولے، برطانوی طرز کی بلند و بالا عمارتیں اور ان کے سامنے وسیع و عریض میدان یا سبزہ زار، شاندار لباس اور امیرانہ طرز زندگی، اور دفتری نظام ایسا کہ مقامی لوگ انگریز کو نہ صرف حاکم بلکہ دیوتا سمجھنے لگیں۔ کبھی موقع ملے تو میوزیم میں جا کر ان برطانوی امپیریلسٹ لوگوں کی تصویریں دیکھو۔ آرام و آسائش اور چہروں پر حکمرانی کا اطمینان اور سکون۔ ایسی تصویروں کا عنوان ہونا چاہیے بے حسی اور فراڈ۔ کرائے کے فوجی اور کمزور راجا مہاراجاؤں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کا فراڈ، جسے مقامی تیار کردہ بیوروکریسی نے استحکام دیا۔ میوزیم میں لگی اس تصویر کو دیکھو جس میں کم لباس دبلا پتلا مقامی ہاتھ گاڑی کھینچتے ہوئے بے حال ہو رہا ہے، اور تخت نشینی کے سے انداز میں شاندار لباس پہنے انگریز بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ ایسے طور طریقے حکمرانی کو تقویت دیتے تھے، اور سادہ لوح ہندوستانی ذہن اسے طاقت کی علامت سمجھ کر محکوم رہنے پر مجبور تھے۔ صوفی نے بانو امی سے پوچھا، بچپن میں کون سی کہانیاں سنی آپ نے؟ بولی، ہم سونے سے پہلے کہانی کی ضد کرتے تو والد اکثر اکبر بادشاہ کے قصے سناتے۔ جلیانہ والا باغ اور بھگت سنگھ کا قصہ بھی انہی سے سنا۔ طبیعت صوفیانہ تھی، اس لیے اکثر بختیار کاکی اور نظام الدین اولیاء کا ذکر بھی رہتا۔ جب پاکستان بنا تو ایک بار ان کے ساتھ کراچی کے جہانگیر پارک جانا ہوا۔ ہمارے لیے تو وہ ایک تفریح کی جگہ تھی، لیکن میاں نے بینچ پر بیٹھ کر پہلے فاتحہ پڑھی، پھر بتانے لگے کہ 1857 میں کراچی کی 21ویں انفینٹری کے مقامی سپاہیوں نے گائے اور سور کی چربی کے بنے کارتوسوں کو چبا کر استعمال کرنے سے انکار کر کے بغاوت کی تھی۔ جب انگریز نے بغاوت پر قابو پا لیا تو باغی سپاہیوں کو یہیں جہانگیر پارک میں توپوں کے سامنے باندھ کر ان کی گردنیں اڑا دی گئی تھیں۔ ساتھ لگی ایمپریس مارکیٹ تو 30 برس بعد ملکہ وکٹوریہ کے جشن پر کراچی کے لوگوں کو خوش کرنے اور روب میں رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ خوف اور لالچ، انگریز نے حکمرانی کے لیے دونوں ہتھیار استعمال کیے۔ کچھ اور تفصیل جنگ آزادی کی، رمز نے کہا۔ پروف بولے، 19ویں صدی کے وسط میں لکھنؤ ایک سحر انگیز شہر تھا۔ انگریز سامراج نے اس شہر میں ایک پرآسائش اور آسودہ زندگی گزاری، لیکن پھر 1857 کی جنگ آزادی کسی قیامت کی طرح نازل ہوئی۔ مقامی سپاہیوں کے سینوں میں برسوں سے بھرا غصہ اپنے انگریز افسروں کی قتل و غارت گری کا سبب بنا۔ مقامی ملازموں نے اپنے آقا انگریز خاندانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یوں انگریزوں کے حساب سے بغاوت اور ہندوستانی تاریخ کے حساب سے پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ جس مقام پر اپنے عروج کو پہنچی وہ تھی لکھنؤ کے برٹش ہیڈ کوارٹرز کی عمارت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سامراجیت اپنی جڑوں تک لرز کر رہ گئی تھی۔ یہاں 3000 انگریز اور ان کی حمایتی مقامی فوج کو 8000 باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان در و دیوار پر آج بھی جنگ آزادی کی جدوجہد کی تاریخ رقم ہے۔ لکھنؤ کی یہ شاندار عمارت تعمیر کرنے کا مقصد تو مقامی لوگوں کو حکمرانی کے رعب سے اپنے قابو میں رکھنا تھا، لیکن یہی در و دیوار خود انگریزوں کے لیے ایک قید خانہ اور اذیت خانہ ثابت ہوئے۔ یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا اور تقریباً روزانہ 10 انگریز جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ آج بھی ان دیواروں پر توپوں کے گولوں اور گولیوں کے نشان صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔
قریبی موجود بینکوٹ ہال کو کہ جس میں کبھی موسیقی اور رقص کی محفلیں سجا کرتی تھیں، محاصرے کے دوران ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ سارا علاقہ جو کبھی حکمرانی کی علامت تھا، موت کے خوف سے لرزنے لگا تھا۔ غلاظت اور اس کے نتیجے میں پھیلنے والی وبائی بیماری بہت سے لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوئیں، اور سامنے کے سرسبز باغوں میں ہر طرف لاشیں بکھر کر سڑنے لگیں۔ کولرا کی وبا پھوٹ پڑی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مریضوں کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔